بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ پیارے طلبہ عزیز، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک مدت کے بعد اس خانہ خدا میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور پیارے طلبہ عزیز سے مخاطب ہونے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ یہ عاجز اکثر دینی سفر میں ہوتا ہے، ملک بھر سے دعوتیں آتی ہیں کہ ہمارے یہاں آئیں، لیکن اس ادارے میں آنے کی اس عاجز کی خود کی تمنا ہوتی ہے کہ میں یہاں آؤں۔ ایک عجیب قسم کی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی نسبتوں کا خاص نور رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا وافر حصہ عطا فرمائے۔ پیارے طلبہ عزیز، آج شب جمعہ ہے، یا یوں کہو کہ آج جمعرات ہے، اور جمعرات وہ دن ہے یا وہ رات ہے جس کی خوشی بدھ کی شام سے شروع ہو جاتی ہے۔ اتنی خوشی جمعہ کے دن کی بھی نہیں ہوتی جتنی جمعرات کی ہوتی ہے، اور اس میں ایک لطیف حکمت یہ ہے کہ جمعرات کے دن آئندہ کل نہ پڑھنے کا یقین کامل ہوتا ہے، اور جمعہ کے دن وہ خوشی اس لیے کافور ہو جاتی ہے کہ جمعہ کے دن سنیچر ہفتے کے دن پڑھنے کا یقین آتا ہے، اور یہ احساس کہ کل پڑھنا ہے وہ آج کی خوشی کو کافور کر دیتا ہے۔ یہ نفسیاتی چیز ہے۔ بہرحال یہ دن جو ہے ہفتے میں ایک بار آتا ہے، اور بڑی شدت کے ساتھ انتظار کے بعد۔ اب آپ نے سوچا ہوگا کہ یہ آج کون آ گیا جو ہمارے وقت کو ضائع کر رہا ہے، یہ تو ہماری تفریح کا دن ہے۔ میرے پیارے بچوں، وقت کی قدر کریں۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے الصحہ اور دوسری ہے الفراغ۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، یعنی ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ ان میں سے ایک ہے الصحہ، صحت، اور دوسری ہے الفراغ۔ دوسری کیا ہے؟ فراغ۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ میں سے جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تمام کو یہ دو نعمتیں حاصل ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، جوانی کا وقت ہے، بلکہ بہت سے تو ایک دم نوجوان ہیں، جوان ہی نہیں بلکہ نوجوان ہیں۔ اور دوسرا فراغت بھی ہے کہ شاید ہی کسی کے ماں باپ یہ کہہ رہے ہوں کہ بیٹا کہاں پڑھنے میں لگے ہوئے ہو، دو پیسے کماؤ، مہنگائی کا دور ہے، اور گھر کے ابو کے کاموں میں ہاتھ بٹاؤ، گھر کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جس کے والدین اس بات کا تقاضا اور اصرار کر رہے ہوں۔ تو معلوم ہے اللہ پاک نے فراغت بھی دے رکھی ہے اور صحت بھی دے رکھی ہے۔ اور قدر نعمت بعد زوال نعمت، یہ اصول ہے کہ نعمت کی قدر زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ لیکن یہ کون سی عقل مندی جی؟ بعد میں اگر قدر ہوئی تو کیا قدر ہوئی؟ کوئی فائدہ تو ہوا نہیں۔ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ ڈاکٹر صاحب میری ایک ٹانگ جو ہے نیلی پڑ گئی۔ تو اس نے کہا کہ او ہو یہ تو کوئی زہریلا جانور آپ کو کاٹ گیا ہے، اور ٹانگ کاٹنی پڑے گی ورنہ تو یہ زہر اور آگے چلے گا۔
خیر بادل نخواستہ اس نے کہا کہ جی پورے جسم کی حفاظت مقصود ہے، مطلوب ہے، لہٰذا ٹانگ کو ضائع کر دو۔ خیر ٹانگ کٹوا لی۔ دوسرے دن پھر گیا کہ تو دوسری ٹانگ بھی جو ہے نیلی ہو گئی ہے، تو کہو ہو یہ تو زہر اس میں بھی آ گیا ہے۔ پھر تھوڑی دیر غور کیا تو پھر پتہ چلا کہ اب آپ کا مرض سمجھ میں آ گیا کیا ہے۔ آپ کی لنگی کا رنگ چھوٹ رہا ہے۔ آپ نے جو لنگی پہنی ہے وہ نیلے رنگ کی ہے، تو اس کا رنگ چھوٹ رہا ہے، تو وہ دوسری ٹانگ پہ آ گیا ہے، تو پہلی ٹانگ پہ بھی رنگ تھا۔ اب پتہ چلا تو کیا خاک پتہ چلا، نقصان تو ہو چکا تھا نا۔ تو اسی طرح سے آپ یہاں سے جانے کے بعد پھر نعمت کی قدر کریں اور پھر سوچیں تو کیا فائدہ، حالات تو نکل چکے تھے نا ہاتھ سے۔ اس لیے اللہ پاک نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ کو موقع دیا ہے، آپ اس کی قدر کریں، آپ اس کی قدر کریں اور اللہ سے یہ چیز مانگیں کہ میرے پیارے اللہ، مجھے جو آپ نے 2 نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جن کے نعمت ہونے کا تذکرہ کیا ہے، جن چیزوں کا تذکرہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے نعمت کے ساتھ کیا ہے، تو یقیناً وہ نعمت ہے۔ فرمایا نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں اکثر لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک ہے صحت اور دوسری ہے فراغت۔ اللہ پاک نے دونوں نعمتیں طلب عزیز کو عطا فرمائی۔ چنانچہ بعض بچے تو معصوم ہیں، لیکن اکثر و بیشتر بچے جوان ہیں، بالغ ہیں، جوان ہیں جی، لہٰذا اس جوانی کی قدر کریں اور اس کی قیمت وصول کریں، اس کی قیمت لگائیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، غالباً حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ 7 لوگ وہ ہوں گے جو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جب اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک شاب نشأ فی عبادت ربہ، وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں پلا بڑھا ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ جو پل بڑھ رہے ہیں وہ جوانی کی عمر ہے جس میں آپ اللہ کی یاد میں لگے ہوئے، اس جوانی کی فضیلت ہے۔ میں جس وقت آپ کی عمر میں تھا اس وقت سے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کر رہا ہوں، پیارے اللہ مجھے اتنا مصروف کر دیجئے کہ گناہ کی فرصت نہ ملے۔ پیارے اللہ اتنا مصروف کر دیجئے کہ گناہ کی فرصت ہی نہ ملے۔ تو اللہ سے یہ مانگو، پیارے اللہ عافیت کے ساتھ مجھے اتنا مصروف کر دیجئے کہ گناہ کا خیال ہی نہ آئے، گناہ کرنے کی فرصت ہی نہ ہو۔ پیارے طلب عزیز، ایک دور وہ تھا جس دور کے اندر وقت میں برکت بھی تھی اور الگ الگ وقت پر الگ الگ کام کیے جاتے تھے، لیکن اب حالات یہ ہیں کہ بہت زیادہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ پاک نے موقع عطا فرما رکھا ہے اس کو کیش کر لیں، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ پہلے زمانے میں طلب عزیز اساتذہ کے سامنے آتے تھے، زانوِ تلمس طے کرتے تھے اور محنتوں کے ساتھ اسباق حل کرتے تھے، پڑھتے تھے۔ اگر زمانے طالب علمی میں کسی طالب علم نے اپنے کسی استاد سے یہ کہا کہ مجھے کسی شیخ سے، کسی بزرگ سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کرنا ہے، تو وہ ناراض ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ ذکر و اذکار کے ذریعے سے، نوافل کے ذریعے سے جو فائدہ آپ کو حاصل ہوگا وہ آپ کو کتابیں پڑھنے، مذاکرہ کرنے، مطالعہ کرنے اور اپنے اوقات کو اس میں صرف کرنے سے وہ فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ لیکن یہ ماضی کی بات تھی، جب حقیقت میں طلبہ عزیز ان اشغال کے اندر اپنے آپ کو مصروف کیے ہوئے تھے، یعنی مطالعہ، تکرار، کتب بینی، شب خیزی، کتابوں کے مطالعے میں یہ ان کا مشغلہ ہوتا تھا۔ لیکن اب دور بدل رہا ہے۔ نیز پہلے زمانے میں طلبہ عزیز جو مدارس عربیہ میں پڑھنے کے لیے آتے تھے وہ طلبہ عفیف ہوتے تھے، پاک دامن۔ مدرسے کے اندر جب آتے تھے تو ان کے دامن پر کبیرہ گناہ کا کوئی دھبا نہیں ہوا کرتا تھا، عفیف ہوتے تھے۔ اب طلبہ عزیز کا حال یہ ہے کہ وہ مدرسے کے باہر بہت ساری چیزوں سے واقف ہو کر آتے ہیں، بلکہ شہوانی اور شیطانی چالوں میں اور جالوں میں پھنس کر آتے ہیں،
اور اس کے اثرات لے کر آتے ہیں۔ چنانچہ گاؤں کھیڑوں کے جو بچے آتے ہیں دور دراز کے شہری بچے، ان کو وہ سب کچھ سکھا دیتے ہیں جن کو ان کو ہوا تک نہیں لگی۔ چنانچہ اس دور کے اندر زمانے طالب علم ہی میں اپنا اصلاحی تعلق کسی نہ کسی اللہ والے اور صاحب نسبت سے کر لینا چاہیے، تاکہ جو داغ دھبے لے کر آئے ہیں اور اس کے جو اثرات ساتھ میں آ گئے ہیں وہ ہلکے پھلکے اذکار سے اور ان کے تعلق سے، ان کی دعاؤں کی برکت سے وہ دھلتے رہیں، صاف ہوتے رہیں۔ اور دیکھا یہ گیا ہے آج کے دور میں جو طلبہ عزیز اپنا اصلاحی تعلق اپنے ادارے کے کسی صاحب نسبت استاد سے، بزرگ سے رکھتے ہیں، یا دائیں بائیں کے باہر کے اندر کے کسی نہ کسی صاحب نسبت استاد سے، بزرگ سے اپنا تعلق رکھتے ہیں اور ان کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزر بسر کرتے ہیں، تو وہ طلبہ دوسرے طلبہ کے مقابلے میں علم کے اندر محنت میں فائق ہوتے ہیں، نیز امتحان کے نتائج بھی ان کے زیادہ اچھے ہوتے ہیں، نیز صف اول میں بیٹھنے والے بھی وہی طلبہ ہوتے ہیں، اور راتوں کو تہجد پڑھنے والوں میں بھی انہی کا شمار ہوتا ہے جن کا کسی نہ کسی سے زمانے طالب علم میں اصلاحی تعلق ہوتا ہے۔ اور زمانے طالب علم میں جس کا تعلق کسی کا سے اصلاحی نہیں ہوتا، وہی بچے فرعون بن جاتے ہیں، ان کو تکبر ہوتا ہے، ان کو غرور ہوتا ہے، ان کو گھمنڈ ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ عشق الہی ان کو نصیب ہوتا، نہ عشق رسول ان کو نصیب ہوتا، اور کئی مرتبہ وہ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ اپنی ظاہری صلاحیت اور ظاہری کتابوں کے استعداد پر نہ جانے وہ کس خیال میں اپنے آپ کو لے جاتے ہیں اور کون سے آسمان پہ پرواز کرتے ہیں۔ وہ کئی مرتبہ اپنی خودآداز صلاحیتوں کو بجائے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، ان صلاحیتوں کی بنا پر اپنے اساتذہ سے بھی اپنے آپ کو فائق سمجھتے ہیں۔ استاذ ایک شرح دیکھ کر آتے ہیں اور یہ 2-3 شرح دیکھ ڈالتے ہیں، اور استاذ سے شرح دیکھ دیکھ کر اشکالات کرتے ہیں۔ لیکن یاد ہونا چاہیے اگر طالب علم 420 ہے تو استاذ 840 ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ کوئی شاگرد استاد سے کتاب کا اشکال کرتا ہے تو استاد کہتے ہیں جہاں سے یہ سوال اٹھا کر لائیں اسی کے نیچے اس کا جواب لکھا ہوا ہے، وہاں دیکھ لینا۔ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سی کتاب سے یہ سوال اٹھا کے لائے۔ جب وہاں سوال بھی موجود تھا، جواب بھی موجود تھا، تو استاد کو سب کے سامنے کہہ کر جی اپنی قابلیت کا اظہار کرنا نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اور استاد کے اوپر بھی یہ روب جھاڑنا نہیں ہے تو کیا ہے کہ میرا مطالعہ تو بہت وسیع ہے، میں سوالات بھی ایسی جگہ سے لایا ہوں، جب میں نے سوالات ایسی جگہ سے اٹھائے ہیں تو میں جوابات بھی پڑھ کر آیا ہوں، ذرا آپ سنبھل کے پڑھایا کریں اور مطالعہ کر کے اچھی طرح آیا کریں۔ یہ خاموش میسج دے رہا ہے استاد کو سوال کر کے۔ کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے جو اپنے استاد کو آزما رہا ہے۔ ایسے طلبہ سے اللہ تعالیٰ کام نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں قابلیت نہیں دیکھی جاتی، قبولیت دیکھی جاتی۔ خیر، تو طلبہ عزیز، پیارے طلبہ، پہلے زمانے کے اندر علم الگ سے حاصل کرتے تھے، محنت کرتے تھے، اور اس کے بعد تصوف و سلوک کے لیے اپنے آپ کو پھر بعد میں کسی سے جوڑتے تھے۔ اب یہ علم کیا ہے اور تصوف و سلوک کیا ہے؟ بھائی اس کو یوں سمجھ لیں، شریعت کا جو ظاہر ہے اس کو فقہ کہتے ہیں۔ شریعت کے جو ظاہری مسائل ہیں اس کو فقہ کہتے ہیں، اور شریعت کا جو باطن ہے اس کو تصوف و سلوک کہتے ہیں۔ یہ یوں کہیے کہ مسائل کے ظاہر کو فقہ ظاہر کہتے ہیں اور باطن کو فقہ باطن۔ مسائل کے باطن کو اعمال کی ظاہری شکل کے مسئلے مسائل جس سے بحث ہوتی ہے اس کو فقہ ظاہر کہتے ہیں، اور ان اعمال کے ذریعے سے جو چاہا جاتا ہے جی ان سے جس چیز سے بحث ہو، ان سے متعلق جو بحث ہوتی ہے اس کو فقہ باطن کہتے ہیں۔ تو فقہ ظاہر کے لیے الگ سے وقت نکالتے تھے اور فقہ باطن کے لیے الگ سے وقت نکالتے تھے۔ لیکن آج کا دور وہ ہے کہ اب چل چلاؤ کا دور ہے، وقت میں برکت نہیں رہی۔ دیکھیں نا جمعرات کتنی جلدی آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ پیر کے بعد پھر منگل بدھ نہیں آتا، ڈائریکٹ جمعرات آتی۔ مہینہ اب 30 دن کا نہیں رہا، 29 دن کا نہیں رہا، اب ایسا لگتا ہے 15 دن کا ہو گیا۔ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ ابھی
رمضان گیا، اس کے بعد بقرعید بھی چلی گئی، اب ششماہی سامنے. جی ہر وقت ستاتا ہے مجھ کو امتحان ماہانہ، کیا ہے، کیا شعر ہے وہ، کبھی ششماہی کبھی کمبخت سالانہ. جی جی ہر وقت ستاتا ہے مجھ کو امتحان ماہانہ، کبھی ششماہی کبھی سہ ماہی کبھی کمبخت سالانہ، اس طرح کا شعر ہے. خیر، تو اوقات میں برکت نکل گئی. حالانکہ دن اور رات 24 گھنٹے کی ہیں، یہی 24 گھنٹے صحابہ کرام کے زمانے میں تھے، یہی ہمارے زمانے میں ہے، لیکن اندر سے برکت نکل گئی. یہ کیسے نکلتی ہے؟ یہ ایسے ہی جیسے دودھ میں سے مکھن نکال لیا جاتا ہے، جیسے دودھ میں سے مکھن نکال دیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھینسوں کا دودھ جمع کرتے ہیں دودھ ڈیری پر، وہاں ایک مشین ہوتی ہے، تو دودھ جمع کرنے والے اپنی اپنی بھینسوں کا دودھ نکال کے لاتے ہیں، اور وہ اس کا جب دودھ جمع کرتا ہے تو ایک چھوٹی سی چمچ جیسی چیز میں تھوڑا سا دودھ لیتا ہے، ایک مشین کے سامنے اس کو کرتا ہے، اس میں بیپ بجتی ہے اور ایک پرچی نکلتی ہے. تو پرچی پہ اس کے فگر آتے ہیں کہ اس دودھ کے اندر مکھن کی مقدار کیا ہے، اور اسی مقدار سے پھر قیمت لگتی ہے. تو دیکھنے میں سب بھینس کا دودھ لے کر آئے، سب 5-5 لیٹر کا لے کر آئے، لیکن ہر ایک کے 5 لیٹر پر قیمت ایک جیسے نہیں. کسی کے 1 لیٹر پر 50 روپے کی قیمت، کسی پہ 55 کی اور کسی پہ 60 کی. اور یہ قیمتوں میں تفاوت کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے دودھ میں مکھن میں تفاوت ہے. بس اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہم سب کے سب نماز پڑھتے ہیں ایک جیسی، ثنا اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کہہ کے ہم نیت باندھتے ہیں، ثنا کہہ کے آغاز کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے اختتام کرتے ہیں، اور رکوع سجدہ سب کرتے ہیں، قیام قاعدہ سب کرتے ہیں. جی لیکن کسی کی نماز پر سونے کی قیمت، کسی پہ چاندی کی قیمت، کسی پہ لوہے کی قیمت، کسی پہ مٹی کی قیمت، اور کسی کو لپیٹ کے منہ پہ مار دی جاتی. حالانکہ پڑھی سب نے نماز. فرق کیوں؟ تفاوت کیوں؟ اخلاص اور عدم اخلاص. کئی مرتبہ دودھ ہوتا ہے سب کا ایک جیسا، لیکن کسی میں مکھن زیادہ، کسی میں کم، اور کسی میں بہت کم، اور کسی میں بہت زیادہ، بس اسی پہ قیمت لگتی ہے. ٹھیک بالکل اسی طرح یہی 24 گھنٹے صحابہ کرام کو ملے تھے دن اور رات کے، یہی ہمیں ملے ہیں، لیکن ان کے اوقات میں برکت تھی، ہمارے اوقات کی برکت نکل گئی. پہلے زمانے میں دیوے بتی کی روشنی میں ہمارے اکابر مشائخ نے اتنا کچھ لکھا، اتنا کچھ لکھا، اتنا کچھ لکھا کہ پنکھے کی ہوا میں، ٹیوب لائٹ کی روشنی میں اس کو پڑھنا مشکل ہو رہا ہے. دیوے بتی کی روشنی میں اتنا کچھ لکھ کر چلے گئے کہ پنکھے کی ہوا کے نیچے اور ٹیوب لائٹ کی روشنی میں اس کتاب کو پڑھا نہیں جا رہا ہم سے. غالباً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے کہ ان کا کہ انہوں نے ایک مسئلے پر 40 وجوہات یا 40 شقیں لکھی یا کوئی دلائل لکھے. چراغ گل کر دیا، لیٹ گئے، پھر خیال آیا 41ویں دلیل کی یہ بھی لکھنی چاہیے. اب چولہے میں گئے تو وہاں آگ نہیں، پڑوس کے چولہے میں وہاں گئے، وہاں سے آگ لے کر آئے، پھر اس آگ کے اوپر کچھ تنکے رکھے، پھونک ماری، اس کو دہکتا ہوا شعلہ بنایا، اس سے چراغ جلایا، اور چراغ جلا کر پھر قلم کاغذ اس سے درست کر کے اس کے بعد اس 41ویں دلیل کو لکھا. تو دیوے بتی کی روشنی میں اس زمانے میں لکھا جاتا تھا، لکڑی کا قلم ہوتا تھا اور بہتی روشنائی ہوتی تھی، محلول ہوتا تھا، اس سے لکھتے تھے. آج کے زمانے میں اگر بٹن داغا ہے تو 41 کیا پتہ نہیں کتنی دلیلیں لکھ کے جاتے. ان کے اوقات میں برکت تھی، ہمارے اوقات میں برکت نہیں رہی. اب کیا کرنا ہے؟ جتنا وقت اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے اسی میں مانگیں کہ اللہ اسی میں برکت دے دیجئے، اور تھوڑے اوقات میں پیارے اللہ زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. اتنی بات یاد رہے گی طلبہ عزیز، پیارے طلبہ، یاد رہے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ توفیق مانگیں کہ میرے پیارے اللہ زمانے طالب علمی میں یا اللہ ہمیں وہ کچھ بھی عطا فرما دیجیے جو ہمارے اسلاف کو آپ نے بعد میں عطا فرمایا تھا. چنانچہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ دور حدیث سے فارغ ہوئے اور اس کے بعد اپنے اساتذہ سے مشورہ کر کے خط و کتابت لکھ کر، خط و کتابت کر کے پھر اپنے اسلاف سے جڑتے تھے. چنانچہ حضرت مولانا تنویر احمد خان صاحب، نام سنا ہوگا آپ نے، اس ادارے میں تو تشریف لائے ہیں حضرت. پھر شبیر صاحب کدھر ہیں؟ حافظ شبیر صاحب
کہیں دور ہے. کون ہے واقف حضرت مولانا تنویر احمد خان صاحب کے نام سے؟ اس ادارے میں تو تشریف لائے ہیں نا بیٹا؟ اس ادارے میں پڑوسی ملک پاکستان کے تھے. حیدرآباد آئے، یہاں آئے کہ نہیں وہ معلوم نہیں. اچھا، بہرحال میں نے ان کی ایک رات خدمت کی ہے. سن 2001 میں تشریف لائے تھے. سن 2000 میں ویزا پر حضرت تشریف لائے تھے. لمبے سے قد کے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے انہوں نے پڑھا. عجیب اللہ پاک نے ان کو صلاحیت عطا فرمائی تھی. بات اس پہ چل رہی ہے کہ پہلے زمانے میں طلبہ عزیز پہلے علوم ظاہرہ پر محنت کرتے تھے، نحو پر، صرف پر، بلاغت پر، معانی پر، تفسیر پر، حدیث پر، فقہ پر، اصول پر. یہ علم ظاہر پر محنت کرتے تھے. پھر ان علوم سے جو چاہا جا رہا ہے، جو علم باطن، پھر اس پر محنت کے لیے الگ سے مشائخ سے جڑتے تھے. جیسے اقیم الصلاۃ لذکری، آپ نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اب نماز کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، حیت قضائی کیا ہے، صحت مند کی نماز کیسی ہوتی ہے، بیمار کی کیسی ہوتی ہے، مسافر کی کیسی، مقیم کی کیسی. جی پھر نماز کی جو قسمیں ہیں، صلاۃ کسوف کیا ہے، خسوف کیا ہے، 5 وقتہ نماز کیا ہے. پھر نوافل کی جو قسمیں ہیں، جی صلاۃ التسبیح کیا ہے. پھر جنازے کی نماز کیا ہوتی ہے، عیدین کی نماز کیسی ہوتی ہے. اب یہ نماز کی قسمیں ہیں. اب یہ نماز کی جو ساری نوعیتیں ہیں، اس کے جتنے افراد ہیں، نماز کے جتنے فرد ہیں، ان تمام کو سیکھنا اور سمجھنا یہ علم ظاہر. اب اس نماز سے جو چاہا جا رہا ہے کیا، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. اب نماز کے اندر یاد کیسے ہو؟ ہم نماز تو پوری پوری پڑھ رہے ہیں، لیکن پوری نماز میں اللہ یاد ہی نہیں آ رہی. نہ قاعدے میں، نہ قیام میں یاد آ رہے، نہ رکوع میں، نہ سجدے میں، نہ قاعدے میں. جی دنیا بھر کی فلمیں چل رہی ہیں، دنیا بھر کی یادداشتیں چل رہی ہیں، دنیا بھر کے حساب کتاب ہو رہے ہیں. جی تراویح کی نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جب امام صاحب سلام پھیر کر 20 رکعت کے بعد کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تب پتہ چلا اوہ یہ جو فلائٹ ہماری اڑ رہی تھی یہ لینڈ ہو گئی ہے. تخیلات کی جو فلائٹ ہماری اڑ رہی تھی 20 رکعت میں، وہ اب یہ بھی لینڈ ہوئی ہے. یعنی 20 رکعت فنش، منزل آ گئی، ایئرپورٹ آ گیا. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ نہیں پتہ چلتا پوری نماز کے اندر. کئی مرتبہ تو امام صاحب بھی پیچھے مڑ کے پوچھتے ہیں یہ کہ 10ویں رکعت ہوئی یا 11ویں. ان کو بھی شک ہوتا ہے. خیر ان کے شک کی وجہ کچھ اور ہوتی ہے. وہ تو اپنی نماز کا دور کئی مرتبہ سجدے اور رکوع میں بھی نکال لیتے ہیں. تو پیارے طلبہ عزیز، اب یہ جو نماز سے چاہا جا رہا ہے، جی یہ علم باطن سے متعلق. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اب روزے کی جو قسمیں ہیں، روزے کا جو وقت ہے، روزے کی جو تعریف ہے، یہ اس کا جو ظاہر ہے، یہ تو فقہ کی کتابوں میں ملے گا. اب یہ جو تقویٰ ہے یہ کسی کی صحبت میں ملے گا. مثلا یہ کسی کی صحبت میں ملے گا. اب یہ علم باطن ہے. تو پہلے اس کے لیے الگ سے وقت نکالا جاتا تھا. حضرت مولانا تنویر احمد خان صاحب کی میں نے ایک مرتبہ زیارت ملاقات بھی کی اور ایک رات حضرت کی سر کی مالش بھی کی، خدمت کی. میرا یہ معمول تھا کہ جب میں کسی اپنے استاد بزرگ کی خدمت کرتا تھا تو میں تھوڑا سا ہلکا زور سے کرتا، پھر کہتا حضرت یہ ٹھیک ہے یا کچھ کم کروں؟ تو وہ کہتے ذرا ہلکا کرو، تو پھر ہلکے انداز سے کرتے. وہ کہتے تھوڑا زور سے کرو، تو پھر زور سے کرتے. خیر، تو خدمت کا منشا ہے راحت رسانی، اور جس خدمت میں راحت نہ ہو بلکہ تکلیف ہو تو یہ خدمت نہیں ہے بلکہ زحمت ہے. کافی دیر تک میں ان کی مالش کرتا رہا تو فرمایا کہ بس کرو بیٹا، میری اردو کچی نہیں ہے. کیا مطلب؟ میں نے کہا حضرت میں سمجھا نہیں. کہ میرے ایک نواسے ہوتے ہیں کراچی میں، انہوں نے میرے سر کی مالش کی، کافی دیر تک کرتے رہے. کہا نانا جان آپ کی اردو کچی ہے. میں نے کہا بھائی میں نے تو فارسی بھی پڑھی ہے، اردو بھی پڑھا ہے، اور بڑے بڑے استاذوں سے پڑھا ہے. آخر کون سا وہ لفظ اور تلفظ ایسا آپ کو ملا، سننے میں آیا، جس کی وجہ سے آپ نے یہ فیصلہ کہ میری اردو کچی ہے؟ کہ نہیں کچھ بھی ہو آپ کی اردو کچی ہے. کبھی آپ بتاؤ تو صحیح، کوئی مثال تو دو، کس سے آپ کو کچا پن معلوم ہوا؟ کہ نہیں آپ کو اردو کچی. کر اللہ کے بندے بتاؤ تو صحیح، بس کہے جا رہا ہو کچی ہے کچی ہے. کہ اتنی دیر سے میں مالش کر رہا ہوں اور آپ ایک لفظ نہیں بول سکے کہ بس کرو، تو اردو نہیں کچی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو حضرت نے اس پر مجھے یہ فرمایا کہ میری اردو کچی نہیں. یہی حضرت
مولانا تنویر احمد خان صاحب شیخ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلافہ میں سے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی انہوں نے کچھ پڑھا ہے، تو حضرت شیخ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا تعلق کیسے جوڑا اس کو ذرا سمجھ لیں۔ یہ مدرسہ امینیہ دہلی کے اندر پڑھا کرتے تھے، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب جہاں درس دیتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک دم نوعمر تھا، میرے کمرے کا ایک ساتھی تھا، وہ ایک مرتبہ سفر کر کے آیا، میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ کہاں سے آئے ہو؟ کہا کہ میں حضرت شیخ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سے آیا ہوں، اس وقت دامت برکاتہم تھے، کہ حضرت سے مل کر آیا ہوں، میرا اصلاحی تعلق ان سے ہے، کہ آئندہ جب بھی جانا ہو تو مجھے بتا دینا، میں بھی ساتھ چلوں گا، کیونکہ میرے خاندان کے اکثر لوگ حضرت سے جڑے ہوئے تھے۔ خیر ایک مرتبہ اس نے کہا بھائی کل چلنا ہے، کہا ٹھیک ہے میں بھی چلوں گا۔ ہم تیار ہوئے، جلال آباد پہنچے۔ جب جلال آباد ہم پہنچے، اللہ کی شان، اس زمانے کا جلال آباد جب وہاں نہ ہوٹل تھے نہ دکانیں تھیں، ایک سیدھا سادہ سے ایک قریہ تھا، دیہات تھا۔ دلی سے چلے 1.5-2 گھنٹے کا سفر کم و بیش، وہاں اترے تو یہ ظہر کے بعد کا وقت تھا۔ تو حضرت مولانا تنویر احمد صاحب نے اپنے ساتھی کو کہا کہ دیکھو یہ وقت کسی بزرگ سے ملنے کا انتہائی بھونڈا وقت ہے، یہ قیلولے کا وقت ہوتا ہے، آرام کا، بھری دھوپ ہے، دوپہری ہے، اس لیے ایسا کرتے ہیں، بھوک لگی ہے، پہلے تو کھاتے ہیں کچھ، اس کے بعد سکون سے ظہر کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو کچھ وقت نماز میں جائے گا، کچھ کھانے میں چلا جائے گا، پھر تھوڑا سا انتظار کر کے پھر جائیں گے، یہ وقت اکابر کے اٹھنے کا ہو جاتا ہے پھر کا۔ بہت اچھا۔ چنانچہ جیسے جلال آباد میں اندر داخل ہوئے تو دائیں بائیں ہاتھ پر ایک شخص اپنے مکان کے باہر ایک انگیٹھی جلاتا تھا ظہر کے بعد، اور اس پہ کباب سیکا کرتا، بیچا کرتا تھا۔ تو ہم نے اس سے کہا کہ دیکھو بھائی ہم طالب علم ہیں اور مسافر ہیں، دہلی سے آئے ہیں حضرت والا کے یہاں ملاقات کے لیے، ہمیں لگی ہے بھوک، ہم آپ کے کباب بھی خریدیں گے، لیکن اگر آپ ہمارے لیے چند روٹیاں پکوا دیں تو ہم روٹی کی بھی قیمت دے دیں گے اور کباب کی تو چکائیں گے، اس لیے کہ ہمیں لگی ہے بھوک، اکیلے کباب نہیں کھائیں گے، ہمیں کباب روٹی سے کھانے۔ کیا صاف ستھرا زمانہ تھا معاملات کی صفائی کا۔ اس دکاندار نے کہا سنو، میں کباب بیچتا ہوں، روٹی نہیں بیچتا، اگر آپ طالب علم ہیں، سفر کر کے حضرت سے ملاقات کے لیے آئے ہیں تو روٹی کی خدمت میری طرف سے رہے گی، البتہ کباب کے پیسے آپ کو دینے ہوں گے۔ کیسا پیارا زمانہ تھا، کیسی صاف صاف باتیں تھیں۔ خیر اندر وہ گھر گئے اور جا کر کہا کہ آپ ان کے لیے کچھ مہمان رسول ہیں، طلبہ ہیں، چند روٹیاں بنا دیں۔ فٹافٹ آتا گوندھا گیا، روٹی بنائی گئی، گرم گرم روٹی آئی، گرم گرم کباب کھائے، اور اس کے بعد ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پیا، ظہر کی سکون سے نماز ادا کی۔ اب گئے حضرت کی خانقاہ میں۔ حضرت کی خانقاہ میں ایک چٹائی ہوا کرتی تھی بانس کی، میں نے بھی دیکھی ہے، وہ بانس کی کھرپچیاں ہوتی تھیں اور وہ ذرا لوور ٹائپ، تھوڑی تھوڑی ٹیڑھی ہوتی تھی، تو اندر والا تو باہر والوں کو دیکھتا تھا، باہر والوں کو اندر کچھ نظر نہیں آتا تھا، لیکن رات کی اگر لائٹ جلا دے تو باہر والے کو بھی اندر کا دکھتا تھا۔ وہ بڑی انقلابی چٹائی ہوا کرتی تھی۔ حضرت نے دیکھا کہ 2 مہمان آئے ہیں تو فوراً چٹائی حضرت کھول کر باہر آئے اور اپنے خادم سے کہا یہ ہیں وہ 2 بزرگ جن کا صبح سے انتظار ہو رہا تھا۔ تو حضرت مولانا تنویر احمد خان صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت کا یہ پہلا کشف تھا جو ہمارے سامنے ظاہر ہوا، نہ فون نہ خط نہ کوئی رابطہ، کچھ بھی تو نہیں تھا، ہم نے تو کوئی رابطہ کیا ہی نہیں تھا، اور حضرت نے ہمیں دیکھتے کے ساتھ ہی فوراً فرمایا یہ ہیں وہ 2 بزرگ جن کا صبح سے انتظار ہو رہا تھا۔ خیر سلام مصافحہ ہوا، حضرت نے تعارف پوچھا، فوراً ہم نے ایک ہی سانس میں تعارف اپنا ذکر کر دیا، ہم اس طرح سے فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں، مدرسہ امینیہ میں پڑھتے ہیں، یہ تو آپ سے پہلے سے وابستہ ہیں، میں ایک نیا طالب علم ہوں، البتہ میرے آباء و اجداد خاندان کے لوگ آپ ہی سے وابستہ ہیں، اور ہم وہاں طالب علم ہیں، آپ سے ملاقات کے غرض سے آئے۔ کہ کھانا، کہ حضرت چونکہ یہ وقت بے وقت تھا، یہ وقت کھانے کا نہیں تھا، لہٰذا ہم راستے میں کھانا اسی طرح سے کھایا، پوری تفصیل سنا دی کہ کباب والے کے یہاں روٹی بنوائی اور ہم نے اس کو یہ کہا اور یہ معاملہ کیا اور کھا کر آئے۔ تو حضرت نے دوسری بات فرمائی، بہرحال یہ تو آپ کی سلامتی تباہ کی بات ہے کہ آپ کھا کر فارغ ہو کر آئے ہیں، ورنہ کھانا تو آپ کا صبح سے انتظار کر رہا ہے۔
اللہ اکبر کبیر۔ اب آپ کسی بزرگ کے پاس مت جانا اس طرح سے کہ ہمارا کھانا تو وہاں صبح سے انتظار کرتا ہوگا، آپ اس کو اپنے اوپر قیاس مت کرتے جانا۔ یہ حضرت مولانا تنویر احمد خان صاحب تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ خیر، اب حضرت سے ملاقات ہوئی۔ اب وہ جو دوسرے ساتھی تھے جو حضرت سے پہلے سے وابستہ تھے، انہوں نے تو اجازت لی کہ حضرت میں ذرا اپنے رشتہ دار طلبہ جو وہاں پڑھتے ہیں کچھ سامان ان کو دینا ہے، میں ان سے ملاقات کر لوں۔ کہ جاؤ، ان کو بھیج دیا۔ حضرت مولانا تنویر احمد صاحب کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے بہت اچھا مناسب موقع سمجھا کہ اس وقت تخلیہ ہے، حضرت کو اپنا پورا کچا چٹھا سنا دوں۔ حضرت میرے اندر یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب ہے، یہ عیب، اب میں کیا کروں؟ حضرت نے فرمایا دیکھو، جب سچی طلب لے کر اخلاص سے جاتے ہیں نا تو پیشانی کا نور وہ ڈیٹیکٹ ہوتا ہے اللہ والوں کے دل پر، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ میرا وقت ضائع کرنے نہیں آیا، یا یہ ایسے گھومتا نہیں پھر رہا، یہ سچا طالب ہے۔ حضرت نے بھی دل و جان کے ساتھ، دل و جان سے حضرت نے وہ بات سنی۔ جب دل و جان سے وہ بات سنی تو انہوں نے جب اپنی بات پوری کر دی تو حضرت نے فرمایا پیارے، ان تمام بیماریوں کا ایک ہی حل ہے، ایک ہی علاج ہے، وہ یہ کہ تم دلی کا قیام ترک کر دو اور میرے پاس یہاں آ جاؤ۔ حضرت یہاں آ جاؤں کہ جی، یہاں تو بڑی بڑی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، متوسطات پڑھائی جاتی ہیں، اور میری تو اولیات باقی ہیں۔ کہا کوئی بات نہیں، آپ یہاں آ جاؤ، متوسطات میں داخل ہو جاؤ، میں اولیات پڑھاتا رہوں گا، ساتھ ساتھ میں وہ بھی چلتا رہے گا۔ ایک مسئلہ حل ہوا۔ کہ دوسری بات حضرت یہ کہ میری نیند کے قصے بڑے مشہور ہیں، میں ایسا سوتا ہوں کہ کسی سے اٹھا ہی نہیں اٹھتا، بڑی بڑی تدبیریں کی ہیں لیکن سب ناکام ہیں۔ کہ انشاءاللہ اس کی بھی فکر نہ کرو، اس کا مسئلہ بھی دیکھا جائے گا۔ کہ تیسری اور آخری بات حضرت یہ، میں نے سنا آپ کے ہاں کوئی مطبخ کا نظام تو ہے نہیں، آپ کے ہاں نظام یہ ہے کہ طلبہ لوگوں کے دروازوں پہ چلے جاتے ہیں، کچھ لوگوں نے طلبہ کو کفالت اپنے ذمے لے رکھی ہے، یہ طلبہ ان کے دروازوں پہ جاتے ہیں، وہاں دستک دیتے ہیں، وہ یا تو اندر بٹھا کے کھلا لیتے ہیں یا ان کے برتن میں کھانا دیتے ہیں یا لا کے اپنے کمرے میں کھا لیتے ہیں۔ تو یہ فقیری تو مجھ سے نہیں ہو سکے گی۔ حضرت نے اس کا حل یہ نکالا کہ دیکھو، جب تک آپ جلال آباد میں رہو گے آپ میرے دسترخوان پر خاص مہمان رہو گے، میرے ساتھ کھاؤ گے۔ ہائے ہائے، کاش کہ مولانا تنویر احمد خان صاحب کی جگہ ہم لوگ ہوتے۔ کیسے تھے وہ اور کیسے ہیں ہم؟ کسی طالب علم کو 2-5 سال کے لیے رکھنا اور اس کو یہ کہنا کہ میرے دسترخوان پہ پڑھانا، میرے دسترخوان پہ آپ مہمان رہیں گے، کوئی معمولی محبت کی علامت نہیں ہے، اور مولانا تنویر احمد خان صاحب کی یہ معمولی مقبولیت کی علامت نہیں ہے۔ اور دوسری بات، حضرت شیخ مشیر اللہ صاحب جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے مدرسے کے ذمہ دار کو خط بھی لکھ دیا کہ یہ طالب علم میرے پاس آئے تھے، ان کے حالات سننے کے بعد میں نے مناسب یہ سمجھا کہ ان کے لیے دہلی کی فضا مضر ہے، یہ میرے پاس پڑھنے کے لیے آ جائیں، میرے ادارے میں پڑھنے کے لیے آ جائیں۔ آج کا کوئی ادارے کا محتم کسی کو لکھ سکتا ہے؟ نہ تو لکھنے والے کو جرأت ہوگی، نہ پڑھنے والے کا اتنا ظرف ہوگا۔ ہمارے ادارے کے طلبہ کو توڑتے ہیں، بڑی مشکل سے تو ہم مدرسے میں لے کر آتے ہیں، ہمارے ہاں کے طلبہ کو بلاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے، کیا ان کے قلوب تھے، کیا ان کے ظرف تھے، کیسی صفائی تھی ان کے یہاں۔ اور ان کو بھی کہہ دیا وہاں تنویر احمد خان صاحب کو کہ آپ بھی جب وہاں سے چلو تو اپنے گھر والوں کو ایک خط لکھ دینا اور اس میں لکھنا اب میرا قیام مدرسہ امینیہ سے منقطع ہو گیا، اب سلسلہ میرا تھانہ بھون سے ہو گیا ہے، لہٰذا آئندہ یہاں کے پتے پہ کوئی خط نہ لکھنا، جلال آباد کے اس پتے پر خط روانہ کرنا۔ معاملات کی صفائی، جی، خط روانہ کر کے پھر آنا۔ اب اگر میں یہ بات آگے آپ کے سامنے پیش کروں گا تو رات چھوٹی پڑ جائے گی اور مجھے بھی بہت سے اور دوسرے کام ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو صفائی معاملات اور ایک شیخ اپنے مرید کے ساتھ جی کیا معاملہ کرتا ہے، تھوڑا سا ایک کنارے تک ذرا میں اس کو پہنچا دوں واقعے کو، پھر میں ایک دوسری بات عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ ایک مرتبہ اب یہ آگے جلال آباد، اور جلال آباد آنے کے بعد حضرت سے تعلق تربیت کا اپنا قائم کر لیا، پڑھتے بھی تھے۔
کوئی بچہ پیچھے بیٹھا ہوا ہو تو وہ پانی بھی آگے بڑھا دے، جس طرح سے ٹیشو پیپر بڑھایا ہے۔ جزاکم اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت کے ساتھ میں ایک بٹوا ہوا کرتا تھا، ہینڈ بیگ، ہینڈ پرس، ایک بٹوا ہوا کرتا تھا، اردو میں اس کو بٹوا کہتے ہیں۔ بٹوا ہوا کرتا تو اس میں ایک چھوٹا سا چاقو، قلم تراش، یا جس کے ذریعے اور ایک چھوٹی سی قینچی جس کے ذریعے سے جوابی لفافے جو ہوتے تھے ان کو تراشنے میں وہ کام آتے تھے، ایک قلم، چند چیزیں، سوئی دھاگا بھی غالباً ہوتا تھا، یہ سب۔ تو حضرت کی کتاب کے ساتھ میں اس بٹوے کو لے کر ساتھ چلا کرتا تھا درسگاہ کی طرف۔ وہ زمانہ میرا ترنگ کا زمانہ تھا۔ کیا بولا؟ ترنگ، پتنگ نہیں، پتنگ۔ کا میں قمیص پہنا کرتا تھا، کسی نے میرے قریب میں قمیص پہنی، کف والی، جس کی آستین کف والی ہوتی ہے کوئی قریب میں بچہ جس کے آگے کف ہوں، کف جس میں بٹن ہوتا ہے؟ جی ہاں، کھڑے ہو ذرا، کھڑے ہوئے، کوئی بات سمجھانی ہے مجھے۔ حضرت مولانا تنویر احمد خان صاحب فرماتے ہیں، اس کو کھولو، وہ فرماتے ہیں کہ میں قمیص پہنا کرتا تھا، پنجابی انداز کی پگڑی باندھتا تھا، پنجاب کے رہنے والے تھے، شلوار پہنا کرتا تھا۔ تو حضرت کی نظر میری قمیص کے کف پر پڑی، کف اس کو کہتے ہیں، کف، ٹھیک۔ کہا میرے کف اس زمانے میں فیشن کے تھے، وہ کیسے کہ یہ کف ایسے بنے ہوئے تھے اور یہاں بٹن لگا ہوا تھا نیچے۔ تو حضرت کی نظر جب پڑی تو کہا میاں تنویر احمد، یہ ایک کف تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے آستین کو آگے آنے سے روک رکھا ہے، اس میں بٹن لگا ہوا ہے، لیکن یہ جو کف کے اوپر دوسرا کف ہے، یہ تو 4 انگل اسراف ہے، یہ کس کام کا؟ بیٹھ جائے، جزاک اللہ۔ تو کہا حضرت اگر یہ 4 انگل اسراف ہے تو یہ آپ اتنے لمبے لمبے کرتے جبے پہنتے ہیں، یہ اسراف نہیں ہے؟ تو حضرت نے اس کا کوئی جواب دیا، اور جواب کیا تھا وہ بھی سن لیں، کہ اصل لباس میں تستر ہے، لباس کے اندر اصل سطر کو چھپانا ہے، تو یہ لمبے لمبے ڈھیلے ڈھالے جبے کرتے جو ہوتے ہیں تستر کا اعلیٰ فرد ہے، اس میں اچھی طرح سے کشف سطر ہو جاتا ہے، یہ کیا ہو جاتا ہے؟ ستر سطر ہو جاتا ہے، سطر اچھی طرح سے ڈھکا رہتا ہے۔ تو کہا کہ اگر یہی ہے تو پھر اس پہ انہوں نے کوئی سوال کیا، پھر حضرت نے اس کا جواب دیا، پھر اس جواب پہ اعتراض کیا، پھر حضرت نے اس کا جواب دیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ کب تک سوال و جواب چلتا رہے گا؟ درس رکا ہوا ہے، موقوف ہے، کہ حضرت جب تک دل مطمئن نہیں ہو جائے گا، الا یہ کہ آپ سلسلہ کلام منقطع کرنا چاہتے ہوں تو آپ حکم دے دیں کہ یہ غلط ہے، کہ ابھی تو ضرورت پڑے گی، کہ ابھی تو میں اس کا حکم ہی دیتا ہوں۔ فوراً میں اٹھا اور حضرت کے بٹوے میں سے وہ کیسی نکالی اور میں نے اسی وقت وہ کف کاٹے اور وہیں ڈال دیے۔ یہ تھی اتباع۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب دیکھا کہ جب ناپسند ہے، حضرت نے برا تو اس میں اس بات کا انتظار کیا، چھٹی ہوگی، ٹیلر کے یہاں جاؤں گا، پھر اس کی ریپیئرنگ کراؤں گا، نہیں، بس اس حضرت کا دل ابھی مطمئن ہو جائے کہ میں نے ابھی کاٹ دیا۔ اس کو کہتے ہیں اتباع۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا تنویر احمد خان صاحب کو یہ بھی فرمایا کہ میاں تنویر احمد، ابھی تو آپ پڑھنے کے لیے آئے ہو، محنت سے پڑھتے رہو، محنت سے پڑھتے رہو، رہی بات سلوک کی تو یہ تو میں چٹکیوں میں حل کر دوں گا۔ حضرت نے یہ فرمایا۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی، انہوں نے اپنا نظام درس جو بھی تھا وہ پورا کیا، درس نظامی، اور چلے گئے۔ ابھی ہندوستان پاکستان کی تقسیم نہیں ہوئی تھی، تقسیم سے پہلے کی یہ بات تھی۔ جب یہ وہاں چلے گئے، اتفاق سے اس وقت یہ قضیہ نامرضیہ پیش آیا، دونوں ملکوں میں نفرت کی دیوار سرحد بن گئی، دونوں ملک تقسیم ہو گئے، بھائی بھائی سے جدا ہو گیا۔ حضرت شیخ جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں جانا ہوا لاہور، تو حضرت شیخ مشی اللہ صاحب جلال آبادی کے لاہور جانے پر حضرت مولانا تنویر احمد خان صاحب کراچی سے لاہور آئے، اور کراچی سے لاہور کا سفر ایسا ہے جیسے دلی سے بمبئی، لمبا سفر ہے۔ جب جانے لگے تو جانے سے پہلے حضرت سے ایک ملاقات میں کہا، حضرت آپ نے ایک مرتبہ مجھے جلال آباد میں یہ فرمایا تھا کہ میاں تنویر احمد ابھی پڑھنے کے لیے آئے ہو، کتابوں میں محنت کرو، رہی بات سلوک کی تو میں چٹکیوں میں حل کر دوں گا۔ کہ میں نے کہا تھا؟ کہ اور کیا میں نے کہا تھا؟ بے تکلفی تعلقات، کہ اور کیا میں نے کہا تھا؟ آپ ہی نے تو کہا تھا۔ تو کہ وہ تو اصل میں جوانی کی بات تھی، کہ نہیں نہیں،
جوانی کی بات نہیں، آپ بات بنا رہے ہیں۔ اس چیز کو جوانی اور بڑھاپے سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ بڑھاپے میں آ کے تو اور زیادہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے، پاور پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت خاموش رہے۔ جب حضرت مولانا تنویر احمد خان صاحب رخصت کے لیے آئے، جانے لگے اور الوداعی مسافے کے لیے آئے، تو حضرت نے ایک رقعہ ان کو دیا کہ اس کو پڑھ لینا، اور سینے سے لگایا، مسافہ کیا، رخصت کیا۔ جیسے اپنے کمرے میں آئے، لفافہ چاک کیا اور پڑھا، تو ایک دم سے سر سے لے کر پیر تک تغیر آ گیا جسم میں، فوراً پسینے میں شرابہ، اور پہنچے حضرت کیا، دروازے پہ دستک دی، کہا کون؟ کہ حضرت تنویر احمد۔ کہا ابھی تو مل کر آپ گئے ہیں۔ کہ جی حضرت، وہ جو آپ نے رقعہ مجھے دیا ہے اس کے بارے میں کچھ کہنا تو خلاف جو ادب سمجھتا ہوں، بے ادبی سمجھتا ہوں، البتہ مجھے یہ عرض کرنا تھا حضرت میں اس قابل نہیں ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ جاؤ میاں اپنا کام کرو، اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ خیر وہ آئے اپنے کمرے میں، کمرے کے ساتھیوں نے کہا آپ حضرت سے سلام وداع کر کے آئے، آپ نے ایک خط چاک کیا، لفافہ چاک کیا، ایک رقعہ پڑھا، پڑھتے کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر سے نیچے تک ایک تغیر آیا، آپ میں پسینے میں شرابور ہوئے۔ آپ پھر حضرت کے پاس گئے، پھر آئے، معاملہ کیا ہے؟ کا معاملہ کچھ بھی نہیں، حضرت نے اس میں اپنا مجاز بنایا ہے مجھ کو، یعنی خلافت دی ہے۔ سب ساتھیوں نے کہا کہ ماشاءاللہ، مبارک ہو، مبارک ہو، اللہ آپ سے کام لے، اب تو آپ کا منہ میٹھا کرانا ہوگا۔ تو انہوں نے فوراً کوئی رقم جیب میں سے نکالی، ان کے حوالے کی اور کہا جلدی کرو بھائی، مجھے رکشہ پکڑ کے جانا ہے اسٹیشن۔ تو جیسے میں نے یہ کہا تو ساتھیوں نے کہا وہ گاڑی تو نکل گئی ہوگی، تو ٹائم اوور ہو گیا۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ گاڑی نکل جائے گی؟ میرا سامان باہر نکالو، باہر کوئی رکشہ ملے گا اور مجھے اسٹیشن لے کر آئے گا۔ کہ جیسے میں باہر گیا تو دیکھا رکشہ کھڑا ہوا ہے۔ رکشے والے سے کہا کہ بھائی اسٹیشن چلو گے؟ کہا کہ کون سے اسٹیشن؟ کے فلاں فلاں گاڑی پکڑنی۔ کہ وہ گاڑی تو جب میں یہاں آ رہا تھا وہ کراسنگ پہ کھڑی تھی یا پار ہو رہی تھی، وہ تو کب کے نکل گئے ہو۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ گاڑی مجھے لیے بغیر چلی جائے؟ تم سامان رکھو، باتیں مت بناؤ، چلو۔ سامان رکھا، وہ لے کے چلا۔ جیسے آگے چلے تو راستے میں کوئی پولیس والا ملا، اس نے روکا تو کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ پولیس والا مجھے پریشان کر رہا ہے۔ تو فوراً انہوں نے کوئی ایسی بات کی یا دھمکی دی، کیا وہ پیچھے ہٹ گیا، یہ گاڑی رکشہ لے کے آگے چلا۔ آگے جیسے گیا دیکھا کہ وہ جس کراسنگ کو دیکھتے ہوئے آیا تھا وہ گاڑی وہیں کھڑی ہوئی ہے۔ تو گیا ابھی تو پلیٹ فارم سے کافی دور ہے۔ خیر یہ پلیٹ فارم پہ اس نے اپنا رکشہ لگایا، سامان اتارا، وہ بھی دیکھتا رہ گئے کہ کیا بزرگ ہے، یہ کیا شخصیت ہے۔ پولیس والوں کو ڈانٹا تو وہ پیچھے ہٹ گیا، اور یوں کہا کہ وہ گاڑی کیسے جا سکتی ہے مجھے لیے بغیر۔ یہ کہا تو گاڑی وہیں رکی کھڑی تھی جیسے کسی نے گاڑ دی ہو۔ خیر اب حضرت گاڑی میں بیٹھے اور اپنے مقام پہ پہنچے۔ کہ ایک مرتبہ میں کسی بستی سے گزر رہا تھا، کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ ہمارے بچے کو فالج ہو گیا ہے، آپ ذرا دم کر دیجیے۔ کہ سنو، میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں، ڈاکٹر تنویر احمد خان صاحب، ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں، اور میں نے طب بھی پڑھا ہے۔ پیرالائز کا کوئی علاج نہیں ہے، لہٰذا میں دعا تو کرتا ہوں، دعا کرنے کا اللہ اجر عطا فرمائیں گے، لیکن اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ آپ سمجھو گے کہ یہ دم کر دیں گے تو اس سے کوئی شفا ہو جائے گی، یہ بس ایسا ہی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ کہا دیکھو ہم آپ سے کوئی مشورہ نہیں مانگ رہے، ہمیں تو خواب میں بتایا گیا ہے کہ اسی شکل کا ایک بزرگ آئے گا، اس سے دم کروا لینا، ہاتھ پھرا لینا، اور وہ چیز ہم آپ کے اندر دیکھ رہے ہیں، آپ وہ کام کرو جس کا ہمیں حکم ملا ہے۔ بڈھے بھی بڑے عجیب تھے گاؤں کے لوگ، تو انہوں نے جو کہا انہوں نے ایسا ہی کر دیا۔ کہا میں نے ہاتھ پھرایا، دم کیا، اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ کہا ادھر میں نے گاڑی کے بارے میں یہ کہا، ادھر پولیس والے کو یہ کہا، ادھر رکشے کے بارے میں یہ کہا کیسے ہوگا، رکشہ کھڑا ہوگا، سب چیز کہا۔ بہت زمانے تک یہ کیفیت رہی، جو سوچتا تھا وہ ہوتا تھا، جو کہتا تھا اس کو نظر سے دیکھتا تھا۔ یہ کیا تھا؟ بس یہ حضرت کا فیض نظر تھا جو فرمایا تھا میاں تنویر احمد ابھی پڑھنے آئے ہو، محنت سے پڑھ لو، رہی بات سلوک کی تو چٹکیوں میں حل کر دوں گا۔ اب بات یہاں سے بہت آگے بھی ہے، لیکن مجھے جو اصل بات بتانی تھی آپ کو یہاں تک، پیارے طلبہ عزیز، وہ یہ دور ماضی کا دور ہو گیا۔ الماضی لا یذکر والاستقبال لا ينتظر والحال يعتبر، والحال يعتبر، یہ ماضی کا دور ہو گیا۔ اب آپ سے مجھے درخواست یہ کرنی ہے کہ آپ اپنے ادارے میں جو بھی صاحب نسبت اساتذہ ہیں، حضرت ناظم صاحب ہیں، حضرت مفتی عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم، آپ جو ہیں اپنے تعلق اللہ سے مانگ کر جوڑ لو۔ اب جو ہے زیادہ وقت نہیں رہا، زمانے تعلیم میں انشاءاللہ
جہاں آپ کی علوم ظاہرہ کی تکمیل ہوگی علوم باطنہ کی بھی تکمیل ہو جائے گی. جہاں ظاہر مرتب ہوگا انشاءاللہ باطن بھی مرصع ہو جائے گا, چمک جائے گا. اس لیے کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ پہلے زمانے کے اندر جب رسمی علوم سے فارغ ہوتے تھے اس کے بعد پھر اصلاح باطن کے لیے الگ سے وقت نکال کے 2-4 سال کسی بزرگ کے پاس رہتے تھے. اب تو حال یہ ہے کہ جس وقت اساتذہ پگڑی باندھتے ہیں, ناظم صاحب کان میں کہتے ہیں کہیں جانا مت, سیدھے یہیں آ جانا, کتابیں تمہارا انتظار کر رہی. اب یہ طالب علم جو آج پگڑی بندھوا رہا ہے, دستار بندھوا رہا ہے, کل کا یہ مدرس بن جاتا ہے. جن کمی کوتاہیوں کے ساتھ یہ اپنے زمانے تعلیم میں اس نے وقت گزارا ہے, انہی کمی کوتاہیوں کے ساتھ اب یہ استاذ بن کر بیٹھتا ہے. تو کیا طلبہ کو نفع ہوگا؟ طلبہ کو کیا نفع ہوگا؟ اس کی نصیحتیں تو ان کے دلوں پہ اثر نہیں کریں گی جو اس کی صغیرہ کبیرہ پہ گواہ بنے ہوئے ہیں. تو پہلے زمانے میں یہ حکمت ہوا کرتی تھی کہ ذرا دور چلے جائیں گے, اپنے اصلاح ظاہر و باطن کروا کے آئیں گے. یہ جو بیچ چل رہا ہے یہ بھی 2-4 سال میں سارے کے سارے اکثر ان میں سے طلبہ نکل جائیں گے. پھر جب یہ پڑھانے کے لیے آئیں گے تو کوئی ان کو جانتا نہیں ہوگا, پہچانتا نہیں ہوگا, اور یہ بن سنور کے آئیں گے تو نفع ہوگا. اب وہ دور گیا. لہٰذا زمانے طالب علم ہی میں اپنے آپ کو آج کا طالب علم بھی سمجھو اور کل کا استاذ بھی سمجھو. آج کے طالب علم کے اندر جو صفات ہونی چاہیے وہ صفات بھی حاصل کرو, اور کل کے مدرس کی حیثیت سے جو چیزیں موجود ہونی چاہیے ان کا اکتساب بھی کرو. اتنی بات سمجھ گئے پیارے طلبہ؟ اب میں بات زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے ایک اپنے استاذ کا واقعہ آپ کے سامنے سناتا ہوں. یہ میرا سبق ہے, مجھے بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے اور آپ کو بھی انشاءاللہ نفع ہوگا. میرا اصل وطن ضلع میرٹھ میں ایک گاؤں ہے, قصبہ دورالہ. دیوبند جاتے ہوئے ریلوے اسٹیشن آتا ہے. دیوبند جاتے ہوئے ریلوے اسٹیشن آتا ہے. یہاں ایک استاذ میرے بچپن کے ہوا کرتے تھے جنہوں نے مجھے مکتب میں قاعدہ بغدادی پڑھایا تجوید کے ساتھ. اور یہ استاذ نہ قاری تھے, نہ حافظ تھے, نہ عالم تھے, اور پانی پتی لہجے میں قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے اور تجوید کے ساتھ پڑھایا کرتے تھے. نہ جانے کس استاذ کے پاس اپنی تصحیح کرائی تھی. منشی تھے اور نام تھا ان کا منشی نور الحسن. منشی نور الحسن بوڑھے تھے. یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے. میرے سب سے پہلے استاذ بچپن کے یہ تھے, اور یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب انگریزوں سے آزادی کی جد و جہد چل رہی تھی ملک میں, اور 2 پارٹیاں میدان میں تھیں, ایک لیگ اور دوسری کانگریس. لیگ کی حمایت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کر رہے تھے, اور کانگریس کی حمایت میں حضرت شیخ الہند بھی تھے اور حضرت مدنی بھی تھے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ بھی تھے. لیکن علمی اختلاف تھا, ذاتی اختلاف نہیں, علمی اختلاف. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین کا جو اختلاف ہے وہ کوئی ذاتی نہیں, علمی اختلاف. لہٰذا کوئی دشمنی نہیں تھی, دشمنی کی بنا پر, نفسانیت کی بنا پر اختلاف نہیں تھا, علمی رائے تھی ایک. چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے آزاد ہو کر, رہا ہو کر جب دیوبند پہنچے اور جگہ جگہ پہ کانگریس کے جلسے ہو رہے تھے, تو تھانہ بھون کے اندر کانگریس کے حامیوں نے کہا حضرت ایک جلسہ یہاں کرو. اور مقصد کیا تھا؟ تاکہ حضرت تھانوی کو نیچا دکھایا جا سکے, کیونکہ بہت حضرت کو ہاتھوں ہاتھ لیا جا رہا تھا اور بہت مجمع جمع ہوتا تھا. حضرت نے فرمایا ہندوستان بھر میں جہاں آپ جلسہ کرو کہ جانے کے لیے تیار ہوں, لیکن تھانہ بھون نہیں, کیونکہ وہاں میرا ایک شاگرد رہتا ہے, اور شاگرد کو جو مجھ سے اختلاف ہے وہ علمی رائے کی بنیاد پر ہے, ذات کی بنیاد پر نہیں ہے. اب اگر میں وہاں جاؤں گا تو وہ اپنی رائے کے اختلاف کی وجہ سے میرے جلسے میں نہیں آئیں گے, کیونکہ وہ لیگ کے حامی ہیں. اور اگر وہ آتے ہیں تو ان کی رائے کے خلاف ہوگا جو ان کے ساتھیوں کو بھی گوارا نہیں ہوگا, اور ان کو لان تان کریں گے. اور اگر نہیں آئیں گے تو بحیثیت شاگرد ہونے کے ان کو قلق ہوگا, میرے استاذ آئے اور میں نہیں گیا, تو میں ان کو کسی بھی طرح سے تکلیف دینا نہیں چاہتا. استاذ کی یہ رائے تھی. اللہ اکبر, کیسے تھے وہ استاذ اور کیسے تھے وہ شاگرد.
خیر یہ تو بیچ میں ایک دوسری شیخ نکل گئی. تو منشی نور الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاذ حضرت تھانوی کے مرید تھے، اور چونکہ حضرت تھانوی نے ایک زمانے میں ابتدائی زمانے میں لیگ کی حمایت میں کچھ رسالہ بھی لکھا تھا، تو مرید منشی نور الحسن صاحب میرٹھ حلقے کے لیگ کے پارٹی کے ممبر بھی بن گئے. ایک مرتبہ پارٹی کی میٹنگ تھی، اس میں یہ پہنچے اور عجیب بات کہی منشی نور الحسن صاحب نے کہ بھئی حضرت تھانوی یہ بھی بزرگ ہیں اور حضرت مدنی وہ بھی بزرگ ہیں. یہ الگ بات ہے کہ یہ لیگ کی حمایت کرتے ہیں، وہ کانگریس کی حمایت کر رہے ہیں. دونوں کا اپنا علمی اختلاف ہے اپنی اپنی جگہ پر، لیکن ہم لوگ لیگی لوگ کم از کم ان کو برا بھلا تو نہ کہیں. فوراً کسی نے کہا، ان کو کس نے بزرگ کہا؟ وہ بھی کوئی بزرگ ہے. تو کہا اگر آپ ایسی گستاخی کر رہے ہیں تو آج سے میرا استعفیٰ. اور لیگ سے یہ استعفیٰ دے کر چلے آئے اپنے گھر دورالا گاؤں آ گئے. اور پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں پہنچے. رات ہو گئی اس صدمے کے ساتھ کہ حضرت سے یہ ذکر کروں گا کہ جس کی تائید پارٹی کی آپ نے کی اس میں تو ایسے ایسے گستاخ بھی رہتے ہیں جو بزرگوں کا ان کے فرق مراتب نہیں کرتے اور ان کا ادب نہیں کرتے. اب جب خانقاہ پہنچے تو حضرت کے خادم تھے، غالباً بھائی الیاس ان کا نام تھا. تو ان سے کہا کہ بھائی میں تو ایک صدمے کے ساتھ استعفیٰ دے کر لیگ کو میٹنگ کا استعفیٰ دے کر یہاں آیا ہوں، اور حضرت مدنی کے بارے میں وہ ایسا کہتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی ان کو بزرگ کو کیوں ایسا کہتے ہو؟ تو بھائی الیاس نے کیا کہا معلوم؟ آپ مولانا حسین مدنی کو بزرگ مانتے ہیں؟ بزرگ تو شیطان بھی تھا. کلو لا حول ولا قوۃ الا باللہ. وہ تو تھے ہی، یہ تو ان سے بھی آگے چڑھ کے بول رہے ہیں. جب ان کا یہ حال ہے تو پھر پتہ نہیں کیا کیا حال ہوگا. اللہ خیر کرے. اب دیکھو صبح ہوتی ہے، حضرت سے بات کریں گے. چنانچہ صبح ہوئی. جب صبح ہوئی تو حضرت سے اب بات کہاں سے شروع کریں، کیسے آغاز کریں، ہمت نہیں ہو رہی تھی. مجلس لگی ہوئی تھی، حلقہ لگا ہوا تھا. تو حضرت نے از خود ایک خط نکالا کہ میرے پاس کسی سائل کا ایک سوال آیا ہے، خط آیا ہے. میں پہلے آپ کو ان کا سوال سنا دوں، پھر اس کا جواب بھی سناؤں گا جو میں نے لکھا ہے. سائل سوال کر رہا ہے، حضرت دیوبند کے اندر جو بزرگ ہیں وہاں سراپا رحمتی رحمت ہے. حضرت مدنی کی طرف اشارہ تھا. وہاں سراپا رحمتی رحمت ہے اور آپ کے یہاں سراپا زحمتی زحمت ہے. کبھی یہ سزا، کبھی وہ جزا، جی کبھی باہر نکالا جاتا، کبھی جھاڑ پھٹک کی جاتی ہے. یعنی ان کے یہاں شفقت ہی شفقت ہے اور آپ کے یہاں سختی سختی ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ سن لیا آپ نے؟ اب میں نے جواب کیا لکھا ہے وہ بھی سن لیں کہ وہ تو بہتے دریا کی مانند ہے، اور اس میں اگر کوئی پیشاب بھی کر دے بہتا دریا پاک ہوا کرتا ہے. دریا کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، دریا کی پاکی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. میں تو ایک مٹکے کی طرح گھڑے کی مثال مانند ہوں کہ اگر اس میں ایک قطرہ پیشاب بھی ڈال دو تو وہ خراب ہو جاتا ہے، اس کی پاکی پہ اثر پڑ جاتا ہے. گویا حضرت تو بڑے دل والے، بڑے ظرف والے، بڑی شخصیت ہیں جی. ان کے سامنے اگر کوئی بے ادبی اور خلاف اصول ہوتا ہے تو ان کی طبیعت پہ اثر نہیں پڑتا. لیکن میں تو کمزور ہوں، چھوٹا ہوں، میری طبیعت جلدی متاثر ہوتی ہے. جب یہ الفاظ انہوں نے کہے تو حضرت منشی نور الحسن صاحب کو ہمت آ گئی کہ حضرت کو اتنا اونچا مقام دے رہے ہیں وہ خود، اور اپنے آپ کو اتنا چھوٹا کہہ رہے ہیں. حضرت مجھے بھی کچھ عرض کرنا ہے. کہ جی کیجئے. کہ میں میرٹھ کے اندر دل برداشتہ ہو کر مسلم لیگ کمیٹی سے استعفیٰ دے کر اس بنیاد پر گھر آیا، اور صدمے کے ساتھ میں تھانہ بھون پہنچا کہ یہ آپ کا واقعہ سناؤں. یہ واقعہ آپ کو سنانے سے پہلے جب میں نے آپ کے خادم بھائی الیاس کو سنایا تو انہوں نے عجیب بات کہا کہ تم مولانا مدنی کو بزرگ سمجھتے ہو، بزرگ تو شیطان بھی تھا. کہا ایسا انہوں نے کہا؟ یہ بات آپ ان کے سامنے کہہ سکتے ہیں؟ کہ جی ہاں میں کہہ سکتا ہوں. کہا بلاؤ بھائی الیاس کو. بلایا گیا. بلانے کے بعد کہا کہ آپ ان کو جانتے ہیں؟ کہ جی ہاں یہ میرے دوست کے بیٹے ہیں. کہا آپ کی ان سے کوئی عداوت و دشمنی تو نہیں؟ کہ نہیں. کہا یہ کچھ سنانا چاہ رہے ہیں، سنو اس کو. کہا کہ سنائیے. کہ حضرت میں رات کو اسی طرح سے پہنچا اور یہ بات میں نے ان کے سامنے پیش کی تو انہوں نے پلٹ کر یہ کہا کہ مولانا مدنی کو آپ بزرگ سمجھتے ہیں؟ بزرگ تو شیطان بھی تھا. حضرت نے پوچھا آپ نے ایسا کہا تھا؟ کہ جی ہاں میں نے کہا تھا. جی ہاں میں نے ایسا کہا تھا. فوراً دوسرے خادم کو بلا، ان کا کان پکڑو اور باہر نکالو خانقاہ سے. باہر نکال دیا. اب یہ بڑا شرمندہ ہوا. اللہ اکبر. حضرت کو خطوط کے ذریعے سے معافی مانگنی شروع کی. باہر نکال دیا گیا تھا. کوئی مولانا اسماعیل یا کون پانی پتی تھی، ان کے ذریعے سے رابطہ کر رہے تھے. حضرت نے فرمایا ہرگز معافی نہیں
جب تک کہ آپ صاحب معاملہ یعنی جن کی شان میں گستاخی کی ہے دیوبند جا کے ان سے معافی نہیں مانگ لیتے اور لکھوا کے نہیں لاتے، وہاں تک معافی نہیں۔ یہ دیوبند پہنچے، حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے لکھوایا، حضرت نے فرمایا کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیجیے۔ حضرت نے پڑھا اور کہا کہ نہیں، معتبر نہیں ہے، پتہ نہیں آپ نے وہاں جا کے کیا واقعہ سنایا اور کس واقعے پہ انہوں نے آپ کو معافی دے دی، مجھے کیا پتہ یہ واقعہ گستاخ بھرا آپ نے سنایا کہ نہیں سنا۔ یہ واقعہ سناؤ، حضرت اس کا حوالہ لکھیں اور پھر کہیں کہ میں نے معاف کیا، تو میں سمجھوں گا کہ انہوں نے معاف کر دیا۔ انہوں نے پھر جا کے سنایا اور حضرت نے کہا حضرت یہ واقعہ انہوں نے مجھے سنایا، میں نے اس واقعے پہ ان کو معافی دے دی، معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیجیے۔ حضرت نے کہا معاف ہے، مجلس میں آ سکتے ہیں، لیکن گفتگو کی، سوال کرنے کی اجازت نہیں۔ وہ اجازت بعد میں ہوئی۔ اب دیکھیے کیسے تھے استاذ اور کیسے تھے شاگرد، کیسے تھے استاذ اور کیسے تھے شاگرد، اور کیسے تھے شیخ، کیسے تھے مرید۔ اس واقعے کو سنا کر عزیز طلبہ، اب میں یہ بات کہتا ہوں، ایک مومن کا، ایک طالب علم کا، ایک استاذ کا دامن بھی بے داغ ہونا چاہیے، صاف ستھرا، اور دل بھی بے داغ ہونا چاہیے، اور کسی بھی طالب علم کو اپنے استاذ کے دل کو میلا نہیں ہونے دینا چاہیے جب تک کہ وہ صاف نہ ہو جائے، پیچھے لگا رہے، حضرت میری طرف سے آپ کا دل گندا ہوا، آپ کا دل آلودہ ہوا، حضرت میں معافی چاہتا ہوں، اپنے دل کو پاک صاف کر لیجئے، تبھی تو مجھے آپ سے نفع ہوگا۔ استاذ کو بھی ایسا وسیع ظرف ہونا چاہیے کہ وہ معاف کر دے۔ آج کل تو حال یہ ہے کہ ہرگز معاف نہیں کروں گا، یا تو مدرسے میں تو نہیں یا میں نہیں، یا تو رہے گا یا میں رہوں گا۔ یہ غلط بات ہے۔ ایسے سخت ہو جاتے ہیں، ایسے سخت ہو جاتے ہیں کہ پوچھو مت۔ جب اللہ اتنے غفور و رحیم ہے، نیچے زمین اور اوپر آسمان دونوں کے حصے کو اگر کوئی دونوں قلابے کو ملا دے اپنے گناہوں سے اور پھر کہیں اللہ میری توبہ، اللہ کہتے جا میرے بندہ، جا میرے بندے، میں نے تجھے معاف کیا، ولست ابالی، اور مجھے کوئی فکر نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ جب اتنے بڑے رب معاف کر دیتے ہیں تو کیا ہم اس رب سے بھی بڑھ گئے کہ ہم معاف نہیں کرتے؟ نعوذ باللہ، نہیں۔ اگر ہم بروز قیامت اپنی معافی کے اللہ سے امیدوار ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سے معافی مانگنے والوں کو بھی معاف کر دیا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ سے معافی کی ضرورت ہے، ہمیں بھی تو اللہ سے۔ اگر اللہ پاک نے قیامت کے دن یہ فرما دیا جب تو نے میرے بندے کو معاف نہیں کیا باوجود معافی مانگنے کے، میں بھی تجھے معاف نہیں کرتا، تو کیا کریں گے؟ تو ظاہر کو بھی پاک صاف رکھیں اور باطن کو بھی پاک صاف رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پیارے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ میرے پیارے اللہ، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے، معاف کر دیجئے۔ معاف نہیں کرنا چاہتے پھر بھی معاف کر دیجئے۔ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ من نہ جائیں، آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ میرے پیارے اللہ، پیر کے ناخن سے لے کے سر کے بال تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے، معصیت میں جکڑے ہوئے ہیں، گناہوں اللہ معصیت میں لتڑے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، ہمیں پاک کر دیجیے، ہمیں صاف کر دیجیے، ہمیں پاک کر دیجیے، ہمیں صاف کر دیجیے۔ اللہ، یہ شب جمعہ ہے میرے پیارے رب، ہمارے وطن میں کچھ لوگ شب جمعہ میں جمعرات کے اختتام پر بھیک مانگنے آتے ہیں اور صدا لگاتے ہیں، جمعرات بھلی مراد، دے دو اللہ کے نام پر، اللہ تمہارا بھلا کرے۔
میرے پیارے رب چھوٹے چھوٹے ننھے بچے گھر میں دوڑ کے جاتے امی جان وہی فقیر آیا ہے جو جمعرات کے دن آتا ہے، امی اس کو دے دو کچھ۔ میرے پیارے رب چھوٹے چھوٹے بچے بھی جمعراتی فقیر کی سفارش کرتے ہیں۔ اللہ آج ہم بھی تو جمعراتی فقیر بن کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ جمعرات کے دن مانگنے والا فقیر محروم نہیں ہوتا، اس کو نواز دیا جاتا ہے۔ اللہ جی نواز دیجیے نا، نواز دیجیے اللہ، نواز دیجیے پیارے رب، معرفت کے نور سے نواز دیجیے، محبت کے نور سے نواز دیجیے، احسان کے نور سے نواز دیجیے، نواز دیجیے میرے پیارے رب، نواز دیجیے میرے پیارے رب، میرے سونے رب نواز دیجیے، اچھے اللہ نواز دیجیے، پیارے اللہ نواز دیجیے، معاف کر 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 دیجیے، رب کریم معاف کر دیجیے، اچھے اللہ معاف کر دیجیے، سونے اللہ معاف کر دیجیے، اچھے رب معاف کر دیجیے۔ اللہ جی ہم اس زمانے میں تو نہیں پیدا ہوئے جس زمانے میں صحابہ پیدا ہوئے تھے، صحابہ کرام موجود تھے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پر نور شخصیت ان کے سامنے موجود تھی، اترنے والے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے تھے، قرآن پاک کی ایک ایک آیت نازل ہو رہی تھی اور ایک ایک آیت پر ان کا ایمان اونچا ہو رہا تھا۔ پیارے اللہ وہ حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، ان کے درجات بلند ہوتے تھے، ان کے رہنے والا شہر اس کا نام مدینہ تھا، مکہ تھا۔ میرے پیارے اللہ نہ شراب تھی، نہ شباب تھا، نہ میوزک تھا، نہ کوئی گناہ تھے، نہ رقص و سرود تھا، پاکیزہ مدینہ کا مکے کا ماحول تھا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی صحبتیں تھیں۔ اللہ جی آج کے ہمارے دور میں نہ ہماری مسجد نبوی ہے، نہ ہمارے سامنے بیٹھنے والا نصیحت کرنے والا، نہ عمر فاروق اعظم، نہ ابو بکر صدیق ہیں، اور نہ پیارے نبی ہیں۔ پیارے اللہ نہ ہمارے سامنے خطیب اس مقام کا ہے، نہ ہماری مسجد نبوی ہے، اور نہ ہمارا ماحول مدینہ کا ماحول ہے، بلکہ شراب ہے اور شباب ہے، میوزک ہے اور انٹرنیٹ ہے۔ اے میرے پیارے رب یا اللہ کتنی ساری آزمائشوں میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، کتنے کیل کانٹوں کے درمیان ہم رہ رہے ہیں۔ میرے پیارے رب ترس کھا لیجیے۔ حضور کے زمانے میں اگر کوئی بندہ نیک بنتا تھا تو یا اللہ اس کو تو نیک بننا ہی تھا، اس لیے کہ آپ نے ان کے لیے سارے کے سارے وہ مواقع فراہم کر رکھے تھے جو ایک نیک بندے کے لیے یا اللہ اس کو نیک بننے کے لیے معین مددگار ہوتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے ماحول میں تو سارے کے سارے مواقع بالکل مخالف ہیں، یا اللہ بالکل مخالف ہیں، پھر بھی پیارے اللہ آپ کی محبت کا دیا اپنے دل میں جلا کے رکھا ہوا ہے۔ اے میرے پیارے رب اس کو بجھ جانے سے بچا لیجیے، بجھ جانے سے بچا لیجیے، بجھ جانے سے بچا لیجیے۔ اللہ اپنی محبت دے دیجیے، اپنی معرفت دے دیجیے، اپنا قرب دے دیجیے، اپنی ولایت دے دیجیے، تقوی دے دیجیے، پاکیزگی دے دیجیے، معرفت دے دیجیے۔ میرے پیارے اللہ مقام احسان دے دیجیے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجیے۔ پیارے اللہ جو چیزیں آپ سے مانگ رہے ہیں وہ سب کے سب آپ کے پاس اس کے خزانے ہیں اور آپ کے کسی کام کے نہیں ہیں۔ یا اللہ یہ چیزیں بنائی ہیں آپ نے ہمیں دینے کے لیے، اللہ ہم بیٹھے ہیں لینے کے لیے، تو پیارے اللہ دے دیجیے نا، اللہ جی دے دیجیے۔ پیارے اللہ دیکھا ایک بچہ صبح سویرے بستہ لے کر بیگ لے کر مدرسے اسکول کی طرف جاتا ہے، چند قدم گھر سے دور جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے، ابا پوچھتے ہیں بیٹا کیوں واپس آئے؟ ابا میرے پاس قلم نہیں ہے، پینسل نہیں ہے، یا تو پیسے دے دیجئے دکان سے خرید لوں گا، یا آپ کے پاس ہو تو وہ دے دیجئے۔ باپ اٹھتا ہے، الماری کھولتا ہے اور قیمتی قلم ایک نکالتا ہے، کہتا ہے بیٹا یہ میں کسی ملک میں گیا تھا، وہاں تحفے میں ملا تھا، بہت قیمتی قلم ہے، لیکن اس سے زیادہ قیمتی تو میرے نزدیک آپ ہیں، بیٹا اس کی قدر کرنا، محنت سے پڑھنا اور آگے بڑھنا، جاؤ شاباش۔ اب وہ بچہ باپ سے قلم لے کر جاتا ہے، وہ قلم جو باپ کی ضرورت سے زائد تھا۔ میرے پیارے اللہ آپ کے پاس نعمتیں ہیں اور آپ کی ضرورت کے نہیں ہیں، آپ نے وہ نعمتیں بنائی ہیں دینے کے لیے۔ یا اللہ جب دنیا کا باپ اور دنیا کے بچے کا ابا ضرورت سے زائد چیز دے کر خوش ہو جاتا ہے، اللہ جو چیزیں آپ کے پاس ہیں اور آپ کے کام کی نہیں ہیں، آپ کی ضرورت کے نہیں ہیں، میرے پیارے اللہ ہمیں دے کر خوش ہو جائیے، اللہ ہمیں دے کر خوش ہو جائیے، ہمیں دے کر خوش ہو جائیے۔ میرے پیارے اللہ تقوی دے دیجئے، پاکیزگی دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے۔ یا اللہ شوق علم دے دیجئے، شوق تقوی دے دیجئے۔ یا اللہ
میرے پیارے اللہ اپنے لقاء کی محبت دے دیجئے، اپنا عشق دے دیجئے، اپنی ولایت دے دیجئے میرے پیارے رب، دے دیجئے اچھے رب دے دیجئے میرے پیارے رب۔ یہ چھوٹے چھوٹے مہمان رسول یا اللہ مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ، نہ جانے ان معصوم بچوں میں یا اللہ کیا پتہ کل کا کوئی امیر المومنین چھپا بیٹھا ہو، کل کا کوئی شیخ الحدیث چھپا بیٹھا ہو، کل کا کوئی محتم چھپا بیٹھا ہو، کل کا کوئی ولی اللہ اور متقی چھپا بیٹھا ہو میرے پیارے اللہ یا اللہ اسی کے طفیل ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے میرے پیارے رب۔ ان معصوم بچوں میں نہ جانے آپ کے کیسے پیارے پیارے بچے ہیں، بندے ہیں پیارے اللہ، انہی بچوں میں یا اللہ کوئی بچہ ایسا بھی ہوگا جس کی ماں نہیں ہوگی، کوئی ایسا بھی ہوگا جس کا باپ نہیں ہوگا، کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے دونوں نہیں ہوں گے، اور کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو ہیں تو صحیح دونوں لیکن کسی کام کے نہیں ہوں گے، غافل ہوں گے، جاہل ہوں گے۔ اے میرے پیارے رب، کئی مرتبہ وہی یتیم بچہ جس کی نہ ماں ہوتی ہے نہ باپ ہوتا ہے، مدرسے کے دروازے پر عصر کے بعد بیٹھا ہوتا ہے، اچانک کوئی کار آتی ہے، کار میں سے ایک شخص نکلتا ہے، ڈکی کھولتا ہے، بڑا سا بیگ ہاتھ میں لے کر باہر آتا ہے، مدرسے کے دروازے پر آتا ہے اور اسی یتیم بچے کو بلاتا ہے، بیٹا میرا ایک بچہ فلاں درجے میں اسی ادارے میں پڑھتا ہے، کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ وہ یتیم بچہ اس کو پہچانتا ہوا ہوتا ہے، جی ہاں انکل میرے کلاس کا وہ ساتھی ہیں، بیٹا ذرا جلدی جاؤ ان کو بلا کے لاؤ، تمہارے اب بھی تمہارا انتظار کر رہے ہیں دروازے پر، وہ کچھ چیز دینے کے لیے آئے ہیں۔ وہ یتیم بچہ دوڑتے ہوئے جاتا ہے، کہتا بھائی جان آپ کے ابا دروازے پہ انتظار کر رہے ہیں۔ باپ اپنے بچے کو دوڑتے ہوئے آتے ہوئے دیکھ کر خوش ہوتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، سر پہ ہاتھ پھراتا ہے، اس کا ہاتھ چومتا ہے اور پھر کہتا ہے بیٹا تمہاری امی نے 5 جوڑی کپڑے دھو کر پریس کر کے بھیجے ہیں اور گرم کھانا بھی آج کا بھیجا ہے، اور یہ کچھ ناشتہ ہے جو 8 دن چلے گا وہ میں لے کر آیا ہوں، اور یہ 2000 روپے بیٹا اپنی جیب میں رکھو، جب کبھی ختم ہو جائیں تو مجھے کسی استاد کے فون سے فون کر دینا، میں پھر سے لے کر آ جاؤں گا۔ وہ یتیم بچہ اس منظر کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے اے کاش میرے ابا ہوتے، اے کاش میری اماں ہوتی، میرے ابا بیگ لے کر آتے، میری امی کپڑے دھو کر بھیجتی، میری امی کھانا پکا کے بھیجتی، میری امی ناشتے کا سامان بھیجتی، میرے ابا میری جیب میں 1500 روپے ڈال کے جاتے۔ ہائے میرے ابا بھی نہیں، میری امی بھی نہیں، اور وہ بچہ جب ضبط کا بندھن اس کا ٹوٹ جاتا ہے اور آنسو بہہ پڑتے ہیں، پھر سیدھا وضو خانے میں جاتا ہے اور اپنے آنسوؤں کو، اپنے درد بھرے آنسوؤں کو وضو کے پانی سے بہا دیتا ہے۔ اے میرے پیارے رب، اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ، اس کے بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ اللہ ہماری مغفرت کر دیجیے، اللہ ہمیں علم نافع عطا فرما دیجیے، ہمیں تقویٰ دے دیجیے کہ اللہ وہ بہتے ہوئے آنسو جس میں اس کے جذبات بہہ گئے، جس میں اس کے ارمان بہہ گئے، کہ اللہ جس میں اس کی امیدیں بہہ گئیں، کہ اللہ انہی بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ میرے پیارے رب ہم آپ کے ولی کب بنیں گے؟ اللہ ہم آپ کے متقی بندے کب بنیں گے؟ کہ اللہ ہم عارف باللہ کب بنیں گے؟ ہم عالم باللہ کب بنیں گے؟ میرے پیارے رب ہمیں اپنی محبت دے، اللہ ہمیں اپنی محبت دے دیجیے، اپنا قرب دے دیجیے، اپنی ولایت دے دیجیے۔ یا اللہ نفس و شیطان سے ہم تھک گئے، اللہ نفس و شیطان سے تھک گئے میرے پیارے رب، نفس بھی آپ کی مخلوق، شیطان بھی آپ کی مخلوق، اس مخلوق کو ہم آپ ہی کے حوالے کرتے ہیں کہ اللہ اس کے شر سے آپ ہمیں بچا لیجیے، کہ اللہ ان دونوں کے شر سے آپ ہمیں بچا لیجیے پیارے اللہ، بچا لیجیے پیارے رب، بچا لیجیے پیارے رب۔ نہیں بچ سکتے ہم نے بہت توبہ کی ہے، ہم نے بہت ارادے کیے، یا اللہ ہمیشہ ہمارے ارادے ٹوٹ گئے، یا اللہ ہمیشہ ہماری توباؤں کو شکست نصیب ہوئی، یا اللہ کب تک ہارتے رہیں گے، کب تک شکست و ریخ ہوتی رہے گی؟ یا اللہ اب تو فتح دے دیجئے، اللہ اب تو فتح دے دیجئے، اب تو فتح دے دیجئے، اب تو غالب کر دیجئے۔ یا اللہ کشتی میں کب تک یہ غالب آتے رہیں گے، ہمارے نفس و شیطان ہم پر کب تک غالب آتے رہیں گے؟ یا اللہ اب تو ان کو مغلوب کر دیجئے، ہمیں غالب کر دیجئے میرے پیارے رب۔ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ دل کے نہا خانے میں نہ جانے کیسے کیسے جذبات یا اللہ چھپے ہوئے ہیں جن کو مخلوق کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ دل کے جذبات سے، دھڑکنوں سے آپ واقف ہیں، یا اللہ ارادوں سے اور مرادوں سے واقف ہیں، یا اللہ دل کے نیک جذبات کو پورا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ یا اللہ نہ جانے کتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، کتنے مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما۔ معصوم طلبہ، کسی کی والدہ بیمار ہیں، کسی کی والد بیمار ہیں،
ہیں، کسی کی بھائی بہن بیمار ہیں، کسی کی بھابھی اور بھائی بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفا اور صحت عطا فرما، تندرستی عطا فرما۔ گھر کے اندر جو والدین، جو ذمہ دار، جو کفیل، یا اللہ جو بیمار ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، مرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں، یا اللہ عافیت کے ساتھ نجات عطا فرما، شفا عطا فرما۔ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ حضرت مفتی صاحب کی عمر میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، تقوی میں برکت عطا فرما، وقت میں برکت عطا فرما۔ ان کے یا اللہ دل کے منصوبوں کو، ارادوں کے اندر برکت عطا فرما۔ اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔